نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجلي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وجل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتینی نورا اللہم فی قبرنا نورا۔ سورۃ البقرہ، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ان حروف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للواسطے، متقین تقوی کرنے والوں کے، ہدن للمتقین ہدایت ہے تقوی کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، اور یقیموا قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور مما اس میں سے، رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر الف لام میم، ان حروف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالکا، یہ اسم اشارہ ہے، یہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، اس کو ہم اسم اشارہ کہیں گے۔ الکتاب، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں، ریبہ کوئی شک، فی کا معنی اس میں یا بیچ اس کے، ہدن کا معنی ہدایت ہے، لل من واسطے، متقین من متقین یا ڈرنے والے۔ الذین، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، الذین جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ قال جو ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، لیکن الذین یہ بھی اسماء اشارہ میں سے ہے۔ الذین جمع مذکر کا صیغہ ہے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لانے سے ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ جو سارے ایمان لاتے ہیں۔ با کا معنی ساتھ، غیب کا معنی غیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ واو کا معنی اور، یقیمو کا معنی یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ الصلاۃ نماز،
الصلاۃ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ومن اور مما اس میں سے، مما کا معنی اس میں سے، اصل میں یہ تھا من ما، اس میں سے، مما یہ میم کا میم میں ادغام کیا تو نون حذف ہو گیا، مما اور اس میں سے۔ رزق کا معنی رزق، نون کا معنی ہم ان کو، رزق نہ ہو اس کے اندر تین سے گئے، رزق اور نا نون کا معنی ہم من ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رزق دیا ہم نے ان کو۔ ینفقون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ینفقو نفق اس کا معنی خرچ کرنا، ینفقون وہ خرچ کرنا۔ تو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب شرح، یہ سورہ بقرہ ہے، زیادہ تر عام لوگ ہم اس بقرہ ہی کہتے ہیں، لیکن بقرہ لفظ بقرہ ہے، اس کا اصل معنی ہے گائے، بقرہ کا معنی گائے۔ اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ کافی لمبی صورت ہے، قرآن پاک کی ساری صورتوں میں سے یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ اس میں گائے کا ذکر کیا جائے گا، اس لیے اس کا نام صحابہ کرام نے سورہ بقرہ رکھا، بقرہ۔ سورہ بقرہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہروین یعنی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، مراد یہ ہے دو جگمگانے والی صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران جو اس کے بعد آئے گی، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت والے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں، یا دو سائبان ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، شفاعت کریں گی۔ یعنی گویا سورہ بقرہ پڑھنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، جب قرآن شروع کیا سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران، یہ نہیں کہ روزانہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، نہیں، جیسے ترتیب میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ بعض دفعہ گھروں میں پریشانی ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، جو ہے کپڑے کٹ جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اس وقت یہ سورہ بقرہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ویسے عام طور پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اور اس کے بعد سورہ آل عمران۔ تو یہ دو صورتیں فرمایا قیامت والے دن اس حال میں آئیں گی کہ پڑھنے والے جو ہیں ان کے اوپر، پڑھنے والوں کے اوپر بادلوں کا، جیسے بادل کا سایہ ہوتا ہے اس طرح وہ سایہ کریں گی، یا دو سائبان بھی انہیں کہا جاتا ہے جو سر کا سایہ ہوتا ہے۔ تو یا پرندوں کے جو دو جھنڈ، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کیا کریں گی؟ اللہ پاک انہیں معاف کر دے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ انسانوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے یہ صورتیں، جنہوں نے پیار اور محبت سے اس قرآن کو پڑھا۔ دیکھو بعض عورتوں کا یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ الرحمن پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ یہ پڑھ لی، لیکن قرآن ترتیب سے نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، قرآن جس طرح شروع ہوا وہ الگ، وہ ٹھیک ہے وہ صورتیں پڑھی جائیں، اس کو زیادہ نہیں تو روزانہ ربع پارہ ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی پاؤس پارہ جو نا روزانہ پڑھا جائے اور ترتیب سے قرآن پڑھا جائے۔ تو فرمایا جو یہ دو صورتیں پڑھیں گے قیامت والے دن یہ جھگڑا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا حسرت ہے۔ اسے چھوڑ دینا، پرواہ ہی نہیں قرآن کی، پڑھا ہی نہیں کبھی، فرمایا اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باطل قوتیں جو ہے جیسے جادو وغیرہ ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی بھاگ جاتی ہیں، جادو وغیرہ بھاگ جاتا ہے جس گھر میں یہ پڑھی جائے۔ رواہ مسلم، حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے، اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں پہنچے گا، کوئی رنج نہیں پہنچے گا، کوئی ناگوار چیز نہیں پیش آئے گی،
اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں، دیوانے پر، پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع میں 4 آیتیں یہ جو ہے سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب سے لے کر الف لام میم ذالک الکتاب، سورہ بقرہ کی پھر 3 آیتیں درمیانی آیتیں کون سی ہیں؟ پہلی آیت الکرسی ہے، یہ 1 آیت ہے، اس کے آگے 2 آیتیں اور ہیں، تو پھر اس کے آخر میں بقرہ کی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ کل 10 آیتیں ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، فرمایا اگر یہ کسی مجنون پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبریں ہیں اور واقعات ہیں۔ ابن کثیر یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جب سورہ بقرہ کی تفسیر کو ساتھ پڑھا، جب حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو ان کی تعلیم پر 12 سال خرچ ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی، یعنی ہم تو منٹوں میں پڑھ کے کام ختم۔ سوچ سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 1000 امر ہے، یعنی حکم دیا گیا 1000، اور 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، 1000 حکمتیں اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پوشیدہ ہے، اور 1000 خبریں دی گئی ہیں اور واقعات۔ تو فرمایا یہ ہے، اس سورت کو اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت بقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے رہتے ہو، وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول، اس میں توحید کا بیان کیا گیا ہے، اس میں رسالت کا بیان کیا گیا ہے، آخرت کا بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بقرہ، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی صورتوں میں سے یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ 286 آیات ہیں، اس کی 286 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی، یعنی مکہ کے اندر 86 صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا 27واں نمبر ہے، 87 جو ہے 87۔ اس کا اکثر حصہ مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوا اور کچھ حصہ بالکل آخر دور میں۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے الگ الگ حروف ہیں۔ بعضوں نے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد لیا ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک اسم اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، قرآن کی ایک ایک حرف پر، حدیث ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بطور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف پر 10، یہ 3 حرف ہیں، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتاری گئیں۔ اس کی اصل وہاں ہے، کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے، یہ بالکل پاک اور سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، جس کی مثال آج تک موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے کہا لو جی ایسی کتاب تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، فرمایا بناؤ۔ پہلے 10 صورتوں کا کہا گیا، نہ بنا سکے تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ،
چلو ایک صورت ہی بنا لو، نہ بنا سکے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اگر تمہیں شک ہے تو بناؤ پھر اس طرح کی کوئی کتاب، سارے مل جاؤ، جن و انس مل جاؤ، سارے مل جاؤ، جن کی زبان عربی ہے وہ سارے مل کر بنائیں، جس سے پتہ چلا لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ خدا ہدایت لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب راہ دکھاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، ڈرنے والے لوگوں کو، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہے ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، تو سب کو پتہ، سب کو پتہ ہے، لیکن شیطان یہ دل میں کہتا ہے ابھی بڑا ٹائم، ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم۔ فرمایا اس قرآن میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، کس طرح؟ رسولوں کے ذریعے ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، یعنی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں نظر نہیں آتی۔ مثلا اللہ پاک کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ذات ایسی موجود ہے جس نے یہ 7 آسمان بنائے، وہ ذات ایسی ہے جس نے زمین بنائی ہے، جو درخت اگاتا ہے، جو پودے نکالتا ہے، جو ہے پانی، جو ہے پانی جس نے نکالا، 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین، تو انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، عزرائیل علیہ السلام ہے، ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور بے شمار اب بھی ہمارے اوپر پروں کا سایہ آسمان دنیا تک فرشتوں نے کیا ہوا ہے۔ دنیا میں دیکھنے والے کے لیے، چاہے دیکھنے والوں کے لیے چاہے چھوٹی سی جماعت ہو، چاہے گناہوں سے بھرے کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کے قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ آسمان دنیا تک ان پر کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کے پروں کے نیچے جتنی بھی ایسی کلاسیں، ایسی جماعتیں ہیں، وہ ان پروں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا فرشتے، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جنت پر ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن اللہ نے جزا و سزا دینی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ نیکیاں کر 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 کے تھک جاتا ہے، تو دوسرا برائیاں کر کر کے، ایک سچ بولتا ہے، دوسرا جھوٹ بول کے سچا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے کو کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں قتل کرتا۔ کیا اس کے لیے دن ہونا چاہیے جب انہیں جزا سزا ملے؟ دنیا تو مر کے 10 کا قاتل جو ہے وہ تو ایک مرتبہ ہی مارا اس نے 10 کو، اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جزا و سزا کا۔ ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے، جزا و سزا ہے، جنت بھی ہے، نیکوں کو جنت ملے گی، اور دوزخ جہنم جو آگ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب موجود ہے، وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ آج تو انسان ایک بڑی چیز کو، یعنی ایک جن کو ہی نہیں دیکھ سکتا، جن کو ایک کو انسان دیکھے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات کہاں؟ وہ پیدا کرنے والا ان جنات کو اور اس سے بڑی بڑی چیزوں کو۔ فرمایا ان کی بڑی لمبی عمریں جنات کی، بڑی بڑی لمبی، کئی کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، اور انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات۔ فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کا بلند ترین حصہ، پیشانی
اور ناک کو زمین پر لگا دیتا ہے، اللہ ہم تیرے سامنے جھک گئے، اللہ تیری ذات بڑی ہے، ہم بالکل تیرے سامنے جھک گئے، ہم نے اپنا سر جھکا لیا، اپنی پیشانی جھکا لی، زمین پہ لگا لی۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاؤں، دونوں پاؤں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتا ہے نماز۔ نماز کے بارے میں، نماز چھوڑنا باعث حسرت ہوگا کل قیامت میں، نماز پڑھنے والوں کے درجات بڑے بلند ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھنے لگے، اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، ہم تو آپ کو پہچان لیں گے حوض کوثر پر، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ یہ جو ہماری اولادیں اور آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے پہچانیں گے؟ اگر آپ کو پہچان بھی لیں کہ آپ حوض کوثر پر بیٹھے ہیں تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں کتنی لمبی، کتنی آخر تک آئیں گی، قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں ان کے وضوؤں کے اعضاء سے پہچان لوں، سب کی امتیں ہوں گی، سب کی امتیں ہوں گی، لیکن کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ وضو کے اعضاء ان کے چمکدار، صرف امت محمدیہ کے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ جس نے وضو کیا ہوگا مبالغے سے، اچھے طریقے سے وضو کیا ہوگا، کلی کرتے ہوئے گلے میں پانی، ہاں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ تو فرمایا اس نے اچھی طریقے سے کلی کی، اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالا، نتنے تک چڑھایا، وضو روزہ نہ ہو تو نتنے تک پانی چڑھائے، روزہ نہ ہو تو گلے کے اندر تک پانی لے جائے، اور پھر چہرہ پورا دھوئے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑیوں کی لو تک، دائیں کان کی لو سے تھوڑیوں تک، اور کان کی دائیں لو سے لے کر بائیں تک، یہ اچھی طرح دھوئے۔ فرمایا پھر بازوؤں کو دھوئے کونیوں تک، پھر مسح کرے، اور اس کے بعد پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میں پہچان لوں گا۔ اے میرے صحابیوں، یہ جو 5 کلیان گھوڑے ہوتے ہیں، سیاہ گھوڑوں میں پتہ چل جاتا ہاں اللہ کے نبی، وہ تو فوراً پتہ، سیاہ سارے گھوڑے ہوں، ان میں 5 کلیان ہوں، جن کے گھٹنے بھی سارے، ٹانگیں ان کی ساری سفید ہوں، ان کو چہرہ بھی سفید ہو، ہم تو فوراً پہچان لیں گے۔ فرمایا اسی طرح میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز جو ہے اللہ اکبر کہنا، تو اس کے بعد بار بار وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کو دور کر کے توجہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا۔ اگر توجہ نہیں ہو رہی پھر آواز تھوڑی سی اونچی کر لو، پھر آواز جو ہے، آواز تھوڑی سی اونچی کر لینی چاہیے، تھوڑے سے کچھ لفظ اپنے کانوں کو سمجھ آئے، کچھ نہ۔ تو فرمایا اسی طرح نماز ادا کریں۔ شیطان اگر وسوسے ڈالے تو اس کے لیے بھی لفظ ہے، فرمایا کہ بائیں طرف تھوکے، تھو کرے اگر نماز کے اندر، تو نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مومن کی شان یہ بیان کی گئی کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر ایمان لایا تو اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ نہیں، پھر پکے اللہ کے بن جاؤ۔ کچھ بھی ہو، کمی ہو، زیادتی ہو، کچھ بھی ہو، تکلیف ہو، پریشانی، ساری جتنی بھی تکلیفیں صرف اللہ کو سنانی ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم بندگی اس کی کرتے ہیں تو مدد بھی اس سے چاہتے ہیں، پھر دوسروں کے مدد کی ضرورت نہیں۔ جب ایک بندہ ہی پورا مطلب کر دے تو دوسرے بندے کو میری کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے،